اصغر کے جنازے کو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم على الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة حضرات گرامی مقدر معزز سامعین، سرکار ختم مرتبت کی بہت ہی مشہور معروف حدیث مبارکہ جس کو اس 5 روزہ مجالس کے لیے عنوان گفتگو قرار دیا جا رہا ہے، جس میں کاروان ہدایت کے رہنما نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت بھی ہدایت تام کے لیے، ہدایت ناقص کے لیے نہیں، مکمل ہدایت کا اہتمام اور انتظام اس اعلان کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ ارشاد سرکار مدینہ ہو رہا ہے، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ، سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے۔ 2 لفظ ہیں، 2 پہچان بتائی ہے امام حسین کی، ایک چراغ سے تعبیر کیا ہے اور ایک کشتی نجات سے تعبیر کیا ہے۔ چراغ کا کام ہے راستہ دکھانا، اجالا پھیلانا، تاکہ راہ چلنے والا ٹھوکر نہ کھانے پائے۔ اب اگر کوئی دن کے اجالے میں چراغ لے کے چل رہا ہے تو یہی وجہ ہے، اور ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ چراغ جلایا کب جاتا ہے، یا اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ چراغ کی حقیقت کیا ہے۔ اسی صورت میں سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی چراغ جلائے تو انسان اسے دیوانہ کہتا ہے۔ ہم جو تاریخ کے آئینے میں کچھ لوگوں کو پاگل کہتے ہیں، وہ یوں ہی نہیں کہتے ہیں، انہوں نے غدیر کے چڑھتے ہوئے سورج کے سامنے صفیفائی شمع جلا دی، تو ہمیں یہ کہنا پڑا کہ یہ کیسے دیوانے ہیں جو غدیر کے اجالے میں رات کا دیا جلا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس خمسہ مجالس میں جو آپ سے گفتگو کروں گا
اس عنوان کے تحت۔ وہ عنوان یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا بنائی کیوں؟ اس کے پس منظر میں باتیں آتی جائیں گی۔ بنائی اس لیے کہ حسین ہدایت کے چراغ، صرف چراغ نہیں ہے بلکہ نجات کا سفینہ بھی ہے۔ سفینہ نجات کا کام یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ پہلے چراغ جلا کر کے راستہ دکھایا گیا، جب انسان ڈگمگانے لگا تو پھر نجات کی کشتی پہ سوار کیا اور منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ سرکار ختم مرتبت نے انہی دونوں لفظوں سے تعبیر کی ہے امام حسین کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ زمانے کا چراغ ہے جو جلنے کے بعد بھی اجالا دیتا ہے۔ حسین وہ چراغ ہدایت ہے جو خیمے میں چراغ بجھا کے ہدایت کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ جو شب عاشور چراغ بجھانے کی روایت ہے، روایت مکمل ہے، غلط کہیں نہیں، صحیح روایت ہے۔ یہ چراغ بجھا کر کے اندھیرا کیا جا رہا ہے، یہ اصحاب کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو خیمہ حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو خیمہ امام کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس عارضی چراغ سے کام ہی کیا ہے جب قدرتی چراغ موجود ہے۔ شمع ایمان جل رہی ہو تو پھر چراغوں کی روشنی میں انسان سفر طے نہیں کرتا بلکہ عشق کے دیے سے روشن سفر کرتا ہے۔ میرے مولا آپ نے چراغ بجھا تو دیا مگر ایمان کا دیا جل رہا ہے، ہم ایمان کے بھرے ہوئے نور میں اپنا چہرہ چھپاتے چلے جائیں، ہمارے ایمان کو یہ گوارا نہیں ہے، ہم شرمندگی کی موت نہیں مرنا چاہتے، عزت کی حیات چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دونوں لفظوں کو پلٹ گئے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اصحاب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ذلت کا جینا ہو نہیں، ذلت کا مرنا ہے کہ ہم چلے جائیں۔ اس مرنے سے بہتر یہ ہے کہ زندگی عزت میں جی جائے۔ ان کو پتا تھا کہ جو دن آنے والا ہے وہ دن زندگی دینے والا ہے، وہ دن حیات دینے والا ہے، وہ دن زندہ جاوید بنا دینے والا دن ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا اگر چلے جاتے تو کیا ہوگا؟ چلے جاتے تو ایک نہ ایک دن مرتے تو ضرور، جب مرتے تو پھر ہوتا کیا؟ اگر اہل خانہ قاعدے کے ہوتے تو کبھی قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے۔ آج ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ میں یہ کہوں کہ آپ میرے والد کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دی تو آپ کہیں گے ابھی تو حیات سے ہیں بھائی، ابھی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ میں جانے لگا تو آپ نے کہا جا رہے ہیں والد صاحب کو سلام کہیے گا۔ میں نے کہا فاتحہ پڑھ دیجیے تو آپ نے نہیں پڑھا۔ آپ نے کہا زندہ ہیں، دلیل کیا دی آپ نے کہ جا رہے ہیں تو سلام کہہ دیجیے گا۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ کہتے زمانے والوں کو یہی بتاتے ہیں فاتحے کے محتاج اور ہے، لائق سلام اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ سلام بتا رہا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے۔ تو حسین ہدایت کا وہ چراغ ہے جس کے نشاندہی پیغمبر نے کی ہے، جس نے اس چراغ کو سمجھ لیا، پہچان لیا، وہ چلا ہے۔ معاویہ کے مرنے کے بعد جب یزید پر سر اقتدار آیا، معاویہ کی زندگی میں سن لیجیے یزید کی حقیقت۔ جب معاویہ پر سر اقتدار آیا تو معاویہ نے، اب میں یہ جملہ بدگونی ہو جیسے ہی رہنے دوں، بات دونوں طرف سے برابر ہے، اس نے اس کی سیرت اپنائی یا اس نے اس کی اپنائی؟ کیا اس نے شام میں اپنی حکومت بنائی، حکومت بنانے کے بعد اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے
تین ملک تھے، ان کے یہاں اس نے خط و کتابت کی تاکہ رشتے مضبوط ہوں، کاروبار ہم سے کیا جائے تو ہماری حکومت کو ذرا مضبوطی حاصل ہو۔ اس وقت تجارت کے اعتبار سے اور آبادی کے اعتبار سے، سلطنت کے اعتبار سے زیادہ استحکام جس حکومت کو حاصل تھا اس کا نام تھا روم۔ اس نے قیصر روم کو خط لکھا کہ ہم مسلمان ہیں، اگر آپ کے ملک میں کسی کو اسلامی مسائل سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہو، کوئی دشواری ہوتی ہے تو آپ ہم سے رجوع فرمائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کاروبار کریں تاکہ ہمارے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کے ذریعے سے ہمارا فائدہ ہو۔ قیصر روم کو اس نے ایک مرتبہ خط لکھا، جواب نہیں آیا، دوبارہ خط بھیجا، پھر جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ خط بھیجا، جب کوئی جواب نہیں آیا تو قیصر روم نے پوچھا کہ آخر بار بار خط کون بھیج رہا ہے؟ کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہے جس نے شام میں اپنی حکومت بنائی ہے، یہ بار بار خط بھیج رہا ہے، کوئی جواب دینا ہے کہ نہیں؟ کوئی جواب آپ نہیں دینا اس کو۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں میں عجب اختلاف ہے، ایک حکومت کوفے میں بنی ہوئی ہے، کوفے والا کہہ رہا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، شام والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ یہ قیصر روم پوچھتا ہے کہ شام والے نے تو خط بھیجے، کوفے والے نے کوئی خط نہیں بھیجا؟ کہ نہیں، کوفے کی حکومت سے کوئی خط نہیں آیا۔ جب قیصر روم کے خط کا جواب نہیں ملا اس کو، یزید کے ابا جان کو، تو اس نے کہا کہ اب ایک کام کرتے ہیں، اپنا سفیر بنا کے بھیجتے ہیں۔ اس نے سفیر بنایا اپنے بیٹے یزید کو کہ جائے کم سے کم لوگوں سے ملے گا تو دیکھے گا حکومت کیسی چلائی جاتی ہے، باغ ڈور سنبھالی کیسے جاتی ہے، کیسے آگے بڑھنے کے راستے اس کو معلوم ہوں گے، اور جو دوسرے بادشاہ سے ملے گا تو طور طریقہ بھی دیکھے گا، اپنے اندر کوئی بدلاؤ لے آئے گا، کہنے گا تم میرے سفیر بن کے جاؤ۔ ٹھیک ہے ابا چلے جائیں گے۔ باپ نے کہا بیٹا چل دیا، بیٹا روم پہنچا، لوگوں نے جا کے قیصر روم جائے تو شام کے حاکم کا سفیر آیا، کہا ایک کام کرو، اسے مکان دے دو، اسے کھانے پینے کا انتظام کرو، اس سے کو رہے، ہمیں جب وقت ملے گا تم بلا لیں، اور اس کا انتظام کر کے جلدی سے ہمارے پاس آؤ۔ اس کا انتظام کیا؟ دوسرا مشیر ہے، جی سرکار کیا کام ہے؟ کہا ایک تیز رفتار سواری سے ایک قاصد کوفے کے مسلمان کے خلیفہ کے پاس بھیجو کہ آپ کیا تو خود آئیں، قیصر روم مسلمان نہیں ہے، بہت توجہ دیجیے گا، مگر لفظ پہنچتے دیجیے گا، میں لفظ آپ کی سماعتوں کے درمیان رکھ کے آگے بڑھ جاؤں گا، آپ خود آئیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو کم سے کم اسے بھیجے جو آپ جیسا ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آدمی آیا، پیغام دیا، کوفے مولا کائنات کی حکومت کی، پائے تب درد کر چکا تھا، سرکار روم سے قاصد آیا، لے آؤ کر دیکھا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، میرے لال حسن اس خط کے جواب میں تم جاؤ۔ کہاں جانا ہے بابا؟ روم جانا۔ پہنچے، قیصر روم کو معلوم ہے کہ کوفے کے جو مسلمان کا خلیفہ ہے ان کا بھی مشیر آ چکا ہے، سفیر آ چکا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوفے کے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے میں اس کے سفیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا سرکار آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہنے کہ آپ آئے ہیں کبھی، کہنے کہ آپ کو بھیجا، کہنے جی، کہنے خود نہیں آ سکے، میں نے لکھا تھا خود تشریف لے آیا جاتا بہتر ہوتا، کہنے تو نہیں، یہ بھی تو لکھا تھا کہ یا تو خود آئے یا تو اسے بھیج دو آپ کے جیسا، تو خود تو نہیں آپ نے جیسا بھیج دیا انہوں نے۔ کہا شام کی حکومت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا یہ ان سے پوچھو کہ کوفے کی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے، توجہ دیجیے، یہ ان سے پوچھو کہ کوفے کی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے، میں تاریخ کا چیپٹر آپ کے اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان سے پوچھو کوفے کی تاریخ، کوفے کی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا نہیں آپ کچھ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
شام میں حکومت ہے، کوفے میں خلافت ہے۔ کل تھکا بہت ہوں، ذرا چیخنی ہے، سلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ آپ آرام کریں، آپ وقت بتائیں کب بلائیے آپ کو، اس لیے کہ شام کے خلیفہ نے بھی اپنا سفیر بھیجا ہے، اور میں اشارے کے دونوں آدمی کو دربار میں جمع کر کے یہ دیکھا جائے کہ حق والا خلیفہ کون ہے، کس کی حکومت حقانی حکومت ہے، تاکہ ہم اسی کے خلاف ہو جائیں۔ اور یہ بلا وجہ کے لیے جو آپسی جھگڑا اس سے ہم تو کوئی لینا دینا نہیں، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کی حکومت کس کی ہے۔ اچھا آپ آرام کر لیں، جس دن آپ کہیں گے ہم اس دن دربار سے جا کے بلا لیں دونوں آدمی کو۔ امام کو پتا تھا کہ یزید آیا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ امام نے 2 دن کے بعد وقت دیا تو 2 دن کے بعد آپ دربار میں بلا لیجیے۔ دربار سج گیا، اعلان ہو گیا ان میں کہ مسلمانوں کے 2 خلیفاؤں کا سفیر آیا ہے، یہ تو طے ہے کہ ایک حق ہے ایک باطل ہے، طے یہ کرنا ہے کہ حق کون ہے باطل کون ہے۔ اس کے مشیروں نے کیسے روم سے پوچھا کہ سرکار یہ نتیجہ نکالی ہو کیسے، کہ میرے پاس اسباب ہیں۔ وقت معین پہ دونوں آئے، وقت معین پہ دونوں آئے، لفظ رکھ کے نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہاں تک آپ ساتھ دیں گے آج کی گفتگو میں۔ جگر خانہ کا بیٹا بھی آیا، جگر کے ٹکڑے کا ٹکڑا بھی آیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ قیصر روم نے امام حسن کی کرسی اپنے دائیں جانب رکھا اور یزید کے لیے اپنے سامنے رکھوائی۔ اس کو یہ تو کھٹک گیا پہلے ہی مرنے پہ کہ ان کو اتنی عزت دی ہے، ان کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے قیصر روم، آپ کی عدالت کے تذکرے بھی ہم نے سنے تھے، مگر یہ آپ کی عدالت نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ ایک کو آپ نے اپنے پہلو میں بٹھایا ہے، ایک کو تخت کے نیچے جگہ دی ہے، جبکہ یہ کوفے کا سفیر ہے، میں شام کی حکومت کا سفیر ہوں۔ قیصر روم کا تم دونوں کو فرق ہی نہیں سمجھے، تم خود آئے ہو، ان کو بلایا ہے، تم خود آئے ہو، ان کو بلایا ہے، تم کوفے کے خلیفہ نہیں ہو، تم شام کے خلیفہ نہیں ہو، خلیفہ کے سفیر ہو۔ یہ خلیفہ کا سفیر نہیں ہے، خلیفہ جیسا ہے، بات پہنچا تو رہ بھولے گا، یہ خلیفہ جیسا ہے، سفیر نہیں ہے۔ اچھا کہ تمہارا کیا نظریہ ہے کوفے کی حکومت کے بارے میں؟ کہو باطل حکومت ہے، وہ سب ہاشمی کے لوگ ہیں، انہوں نے حکومت بنا لی ہے، ہماری شام کی حکومت اتنی بڑی ہے، اور ایسا ویسا۔ شام کی حکومت تھی، اب تو میں بڑے فخر جملہ کہتا ہوں کہ بچے شاعری کرنے لگے ہیں، اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے شعر کرنے شروع کر دیے، سیکھنے الحمدللہ، تو لفظ پہنچنا چاہیے۔ شام کی حکومت تھی، شام کی حکومت شام کی نظر ہو گئی۔ چلیے یہ بھی اپنا نصیب ہے۔ کبھی ان کی حکومت اپنی ایک خوش ساختہ ہے، ہم کو مسلمانوں نے ووٹ کیا، کہنے کہ ہم کو مسلمانوں کے ووٹ کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مسلمان نے جب بھی کسی کو انتخاب لے کے آئے ہیں تو ہمیشہ اپنے انتخاب پہ نادم ہوئے ہیں، جیسے آج کی صدی میں ہندوستان کا مسلمان اپنے انتخاب پہ نادم ہے۔ اچھا کہا تم مسلمانوں کا خلیفہ ہو؟ کہا نہیں۔ خلیفہ کے سفیر ہو؟ کہاں؟ کیا معلومات کتنی اسلام کے متعلق؟
کہا جو چاہے وہ پوچھ لیں اسلام کے متعلق. ان سے کچھ نہیں پوچھ رہا دائیں بازو والے سے, ان سے وہ ایک سوال نہیں کر رہا ہے, جو کچھ جو پوچھ رہا ہے انہیں سے پوچھ رہا ہے. کہ لگا دیکھیے میرے پاس کچھ تصاویر ہیں, وہ میں تصاویر منگاتا ہوں, وہ مسلمانوں کے رہنماؤں کی ہے. اگر آپ بتا دیں گے کون تصویر کس کی ہے تو میں سمجھ لوں کہ آپ کی حکومت صحیح ہے. جس کی تصویر ہے پشت پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے, مگر پشت پہ دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس نے 11 تصویر نکالی. کیا اس کو پہچانتے ہیں؟ یہ تصویر کا پرانی قدیم تصویر ہے. یہ یہ تصویر 7 تصویریں دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ کیسے لوگوں تصویریں مت نکالو, یہ بہت پرانی تصاویر تو ہیں, ہم نہیں پہچانتی تصویریں کس کی ہیں. کا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت سچی ہے تو پھر آپ کو اسلام کے ماضی کا ہی پتہ ہونا چاہیے, مستقبل کا ہی پتہ ہونا چاہیے. کہا اچھا جس طرح ہم سے پوچھنا ان سے پوچھ, جس صورت میں ہم سے پوچھ رہا اسی صورت میں ان سے پوچھ. قیصر روم نے سوال بھی نہیں کیا. امام حسن نے بجسدی ہے آپ یہ قیصر روم تصاویر کو صندوق میں رہنے دے, یہ بتا کہ نیچے سے اوپر لا کے بتاؤ تصویر کس کی ہے, کہ اوپر سے نیچے چل کے بتاؤ کہ تصویر کس کی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اب تو قیصر روم بھی گھبرایا, یہ کچھ اوور بات ہو گئی نا, کہ بغیر دیکھے بتا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وہی رہنے تو میں بتاؤں نیچے کس کی رکھی, اس کے اوپر کس کی رکھی, اس کے اوپر کس کی رکھی, یہ بتاؤں کہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر ایسے سلسلے سے بتاؤں. تو اس نے کہا آپ تصویر دیکھ کریں حضور ایک مرتبہ, آپ تصویر ایک مرتبہ دیکھ تو لیں. اہل مالیگاؤں اگر میرا قتل واجب ہو جائے تو آپ کر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر حق دعا بنتا ہے تو ضرور دیجیے گا. کہا ایک بار تصویر سرکار دیکھ تو لیں. امام نے کہا مصور سے کیا پوچھتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اور پھر امام نے قیصر روم کے اطمینان کے لیے اس کے اطمینان کے لیے کہا تصاویر کا صندوق اسے دو, اس سے کو میں نام بتاتا جا رہا ہوں, وہ پڑھ کے نام دیکھتا جائے. اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, رومی لینگویج لکھی تھی, پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا. دیکھا تو اس نے کہا ہاں فرزند رسول آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے ہی اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ صحیح کہہ رہے ہیں, فوراً قیصر روم پوچھ بیٹا یہ فرزند رسول ہے, تم کون ہو؟ صلوات پڑھیے محمد والے. آج ایک منزل تک مجھے گفتگو لے کے جانی, کربلا بنی کیوں ہے. یہ مر گیا, یزید براجمان ہو گیا. یزید نے براجمان ہونے کے بعد مدینے خط لکھا, 4 آدمی کی بیعت کا مطالبہ کیا. 4 آدمی کون کون؟ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس, جناب امام حسین ابن علی علیہ السلام. بیعت تو ان میں سے کسی نے نہیں کی, توجہ دیجیے گا, بیعت تو ان میں سے کسی نے نہیں کی, مگر کوئی بھی یزید کے مقابلے میں کھڑا بھی نہیں ہوا. جب آپ کو یزید پسند نہیں تھا تو آپ بغاوت کا بگل پھونک دیتے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی, یہ طاقت نہیں تھی کہ آپ بگل پھونک سکتے.
کربلا بنا دیتے تو جو بنا رہا تھا اسی کے ساتھ آ جاتے، جو کھڑا تھا یزید کی مخالفت میں آپ اسی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اچھا ان میں سے تینوں کو جلدی جلدی تعریف سن لیجئے۔ ایک ہے عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن عباس اور ایک ہے عبداللہ ابن زبیر ابن عبداللہ۔ عبداللہ ابن عمر جب یہ جانے لگا دنیا سے عبداللہ کا باپ، تو لوگوں نے کہا حضور ان کو بڑے لائق اور فائق دیتے ہیں آپ کے، انہیں کو یہ کھوٹا سونپ دیجیے حکومت کا۔ اب اس کا جواب سنیے جو عمر نے جواب دیا ہے۔ عبداللہ کا باپ کہتا ہے کہ میں اسے حکومت اسلامیہ کی بات دور کسی دے، جواب 1400 سال پہلے کا ہے۔ یہ کتنے سال پہلے کا؟ 1400 سال پہلے کا۔ اگر میں ساری کی ساری مسافتیں ایک لفظ میں سمیٹ رہا ہوں جواب سے، تو ذرا صاحب اتنا بتائیے کہ ہاں آپ حاضر ہیں۔ عمر کہتا ہے میں اسے حکومت کی باغ دور کیسے دے دوں جسے طلاق دینا بھی نہیں آتا۔ آپ 2018 میں روح نہیں آئے، ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جسے یہی پتا نہیں، چلیے اگر اس کا عبداللہ کا باپ ہوتا، ان سب کا باپ، تو کیا وہ یزید کی بیعت کر لیتا؟ اگر وہ تینوں زندہ ہوتے اور یزید اپنی بیعت کا اعلان کر دیتا تو کیا یہ لوگ بیعت کر لیتے؟ یہ صحابی بھائی، صحابیوں کی نگاہ میں بھی یزید برا تھا، امامت کی بھی نگاہ میں یزید برا تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم کس راستے پہ چل کے یزید کو اچھا کہہ رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس صحابیت والا عقیدہ ہے، نہ تمہارے پاس امامت والا عقیدہ ہے۔ جو کچھ لوگ آج یزید کو اچھا کہہ رہے ہیں، رضی اللہ بتا رہے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ وہ کس فقہ پہ چل رہا ہے، کس عقیدے پہ چل رہا ہے۔ کسی نے بیعت نہیں کی لیکن کوئی مقابلے میں اٹھا بھی نہیں۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں میرے بھی، تو مقابلے میں نہ اٹھنے کی، یا تو ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اتنی ان کی حیثیت نہیں تھی کہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، اور شوقی ہمارے آپ کو تیسرے امام جن سے بیعت کا مطالبہ ہوا ہے۔ فقط اور فقط سرکار سے شعرا اٹھتے، جواب بیعت پہ کربلا نہیں بنی ہے، انکار بیعت پہ کربلا نہیں بنی ہے۔ نہیں کرنا ہے بیعت کو نہیں کرنا ہے۔ ان تینوں نے کیا؟ مولا نے بھی نہیں کی، تو ان تینوں نے کربلا بنائی نہیں۔ یہ تو کسی محاذ پہ آ نہیں، ہم کو نہیں بیعت کرنے، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، سب تینوں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر محاذ تو تینوں خاموشی کے چوتھا ہی تو بولتا تھا۔ اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب یہاں ایک جملہ یاد آ گیا مجھ کو، ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کا بہت مشہور خطیب اور رائٹر ہے قادری صاحب قبلہ، عقیدہ کیا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو کلپ سن کی آتی ہے وہ کلپ سن کی یہ بتاتی ہے کہ ان کا عقیدہ غالب سے کہیں نہ کہیں ملتا ہے۔ ابھی سنا آپ نے جلدی غالب کا عقیدہ بول دیا، تو وہ جنگ خیبر کی تاریخ لکھتے لکھتے پوچھتے ہیں، لکھتے ہیں اور لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ 40ویں دن جب علی آئے تو علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 39 دن گزر گئے، ابھی جیت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا جو اپنا حاشیہ لگاتے طاہر قادری صاحب کہ وہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں ہوتا تو اپنے مولا سے کہتا مولا جیت یا ہار کے لیے جنگ ضروری ہے۔ جب 39
चालीस दिन लड़ाई जो हुई तो जीत और हार का नतीजा कहाँ से निकलता। तो जो कुछ किया वो उन्होंने किया बैठ कर। ना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, ना अब्दुल्लाह इब्न उमर, ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने किसी ने भी इक़दाम नहीं किया। इक़दाम किया इमाम हुसैन ने। तुम्हारे अंदर सलाहियत ने ये साथ क्यों नहीं किया, ये एक अलग मसला है। करबला बना सकते थे मगर बनाई क्यों नहीं। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं आपके हवाले करना चाहता हूं। इन तीनों से करबला बनती भी नहीं, इसलिए कि करबला बनाने के लिए इमाम चाहिए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तीनों खामोश है, इसमें तो कुछ महीने भाग गया, लेकिन जो कभी नहीं भागा था, जिसके बाप दादा नहीं भागे तो मदीने में बैठा था। ऐलान करके जा रहा, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं? कहा बातिल हुकूमत के चूल्हे हिलाने जा रहा हूं। इरादा है शाम तक जाएगी इमामत। ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा, ये इमामत शाम तक जाएगी। आई कि नहीं आवा शाम तक। मदीने से मक्का आई, मक्के से करबला आई, करबला से कूफा होती तक चली गई और जाके चूल्हे हिला आई। आज के मसाइब फिर किसी दिन, आज के फजाइल सुन लीजिए। पहली सफर दाखिला दाखिल दरबार, सजा हुआ दरबार है। जमीन पे बैठने वालों को आज कुर्सी मिल गई है। वो जो अपनी कुर्सियां आसमान पे छोड़ के आए थे वो खास पे बैठे हैं। अब मैं इससे बड़ा जुमला फजाइल आले मोहम्मद में आपको कोई गुजार नहीं कर सकता। यजीद हज करने पर आमदा है, खिताब करता है इमाम चारून से, तुम हुसैन के बेटे हो? कहा मैं हुसैन का बेटा हूं। क्या देखा तुमने परवरदिगार आलम ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? कहा याद रख अल्लाह नियतों को जानता है। खुदा की अदालत कार पर लगा, खुदा ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया है। वो आदिल हकीकी है, वो खालिक अदल है। अदल उसकी सिफात का हिस्सा खासा है। उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तेरे इशारों पर तेरे आदमियों ने किया है। अब उसके बाद बड़े फख्र में कहता है कि आज अगर मेरे आबा अजदाद जिंदा होते, यजीद का मसलक खुद उसने बता दिया कि वो है क्या, क्या बन के बैठा है, क्या बन के बैठा घर का यजीद? मुसलमानों का खलीफा। किसका खलीफा? मुसलमानों का खलीफा। किसका खलीफा? मैं कम सुनता हूं, किसका खलीफा बन के बैठा है? मुसलमानों का खलीफा। कसम खुदा की ये मुसलमान कितना कमजोर है, कितना मजबूर है। इसने जब भी अपना खलीफा बनाया काफिर को बनाया है। नहीं, मैं तारीख से चलूंगा, मैं हवा खिताबत नहीं कर रहा हूं। ये मुसलमान कितना बेचारा कमजोर है, कितना जमाने का सितम का मारा हुआ है। इसने जब भी खलीफा बनाया, जब भी बनाया, काफिर को बनाया। काफिर को क्या बनाया? किसका? मुसलमान का। मैंने कई तारीख एक जुमले में आपको दे दी। जो पहुंच गए उनका शुक्रिया, जो नहीं पहुंचता वो पड़ोसी सामने से पूछे कहा क्या गया है। यजीद कहता है कि अगर आज मेरे आबा व अजदाद होते जिनको तुम्हारे बाप दादा ने बद्र में मारा, खैबर में मारा, खंदक में मारा, ओहद में मारा, तो आज वो मेरे हाथों का बोझा लेते, इसलिए कि मैंने उन सब का इंतकाम लिया है। मैंने उन सब का इंतकाम ले लिया। आज मैंने अपने आबा व अजदाद के खून का इंतकाम ले लिया, जिनको तुम्हारे बाप दादा ने खैबर में, खंदक में, बद्र में, ओहद
تو کیا ہوتا؟ کہا مجھے مرحبا کہتے وہ جن کو تمہارے جد نے بدر میں مارا، جن کو تمہارے جد نے احد میں مارا، میں نے اپنے ان تمام بزرگوں کا قصاص تمہارے باپ کو قتل کر کے لے لیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، یہ ہم نے اسیر کیا ہے صرف اس لیے تاکہ یہ قصاص کے مراحل میں میں آگے تک جاؤں۔ اچھا یہ تم نے قصاص لیا ہے کہا قصاص اسے نہیں کہتے، قصاص اسے نہیں کہتے۔ دربار یزید میں امام سجاد کا جملہ خدا کرے تو پہنچا لے جاؤں تک کہ قصاص اسے نہیں کہتے۔ یزید نے کہا اللہ عظیم قصاص کسے کہتے ہیں؟ کہا ابن زیاد سے پوچھ قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کوفے میں پڑ رہا ہے۔ نہیں بات پہنچا پایا میں تو سمجھ رہا تھا کہ پہنچ جائے گا جملہ۔ قصاص اسے نہیں کہتے، قصاص ابن زیاد سے پوچھ کوفے میں پڑ رہا ہے۔ یہ اشارہ وغیرہ مختار کی طرف کہ آپ قصاص اسے کہتے ہیں، مجھے بات لگانا نہیں ہے۔ کہ اچھا مگر تم ہاشمیوں کی یہی تو بات ہے کہ تمہاری عقل نہیں جائے، تم کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے۔ میرے امام نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا، شکست کو وہ تسلیم کیسے کر لے جس کے لیے شکست خلق نہ ہوئی ہو، جس کے لیے شکست خلق نہ ہوئی ہو۔ اسے دیکھا ایسے ایسے کل ہی 2000 دیا تھا نا، چلا تو اوپر جاؤ بڑا دربار والوں کو ہم کون ہیں؟ ابھی تک شام میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دربار میں، ان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ نیزے پہ سر کس کا ہے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ یہ قیدی جو ہے اس کا خاندان کیا ہے۔ سب کو اس نے بلایا ہے، سب کے بلانے پہ آیا ہے، یہ آئیں اس کو بلانے کے سب آئیں۔ اس نے کہا جاؤ آیا خطیب، کب بک جاتا ہے مولوی تو پتہ ہی نہیں، کبھی یزید کے ہاتھ بک جاتا ہے، کبھی MI6 کے ہاتھ بک جاتا ہے، کب کس کے ہاتھ بک جائے تو بھروسہ نہیں۔ گیا جانے کے بعد یزید کی تاریخ سے جھوٹی بات کب تک کہے گا انسان، کتنی دیر کہے گا، جملے دوہرا رہا ہے امیر یہ امیر یہ امیر یہ امیر یہ۔ چوتھے امام نے صرف یہی جملہ کہا، اتنا ہی کہیں جتنی جہنم کی آگ برداشت کر سکتا ہے۔ کانپا خطیب، کانپا، ادھر آیا، نہیں بولوں گا، جاؤں گا میں بولوں گا، میں بھی بولوں گا تو بولوں گا۔ یزید اتنا ڈرتا اپنے قیدی ہے، کتنی دیر بولے گا، کیا بولے گا؟ اس کو پتا ہے کہ کب نجے بلاغت کھل جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آئے بلندی پر جہاں سے اس کا مولوی بول رہا تھا، وہاں سے مولود کعبہ کا بیٹا آیا، حمد پروردگار کی نغمے شعر، مدد پیغمبر کی، درود و سلام کیا شہداء کربلا پر، اور اس کے بعد کہا یہ ناز جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، اس دشت میں جس کا سر ہے میں اسی مقبول کا بیٹا ہوں، عالم اسلام جس کا نام لے کے مسلمان ہوتا ہے یہ اسی کی گود میں کھیلا ہے، میں اس کی گود میں کھیلا ہوں، یہ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ جو کچھ کہا ہے ہمیں سجاد نے اردو آہستہ پڑھ جاؤں گا، آج جہاں تک پہنچے گا وہیں تک۔ یزید یہ باقی کا بیٹا ہے، مغل بخار رسول کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ ایک کھلبلی دربار میں متزلزل، سامعین نے پہلو بدلا، ایک گجدار آواز امام چہارم کے دربار میں گزری، سنو درباریو، میں آج تم کو بتا دوں کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے۔ فرمایا میں وارث تطہیر ہوں،
یہ زن فاحشہ کا بیٹا ہے، میں وارث تطہیر ہوں، یہ زن فاحشہ کا بیٹا ہے، یہ جگر خارہ کی گود کا کھیلا ہے، میں رسول کیا گوشت کا پالا ہوں۔ سنو، جس کتابوں کا احترام مسلمانوں پہ واجب ہے اس کتاب پر میرا احترام واجب ہے۔ اب یہ ساتھ نہیں دے رہا، آپ تو بولے ذرا سا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کل بدل لینا، جانے دو، اتنی آواز تو پہنچی نہ وہاں تک۔ آپ صلوات پڑھیے، ہم دیکھیں کہاں تک بیٹھے لوگ۔ کہا سن، میں اپنے باپ کا، پھر ان کے 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 باپ کا، پھر چلتے چلتے ابراہیم تک لے جاؤں گا اپنا شجرہ بتاؤں گا، اس سے کہ یہ 3 پیڑھی بتائے، اس سے کہو یہ 3 پیڑھی بتائے۔ کیا مطلب؟ یہ صرف اتنا بتائے کہ اس کے دادا کا باپ کون ہے۔ چوتھے امام بول رہے ہیں، بولا عربی، بس میں خالی اردو کر رہا ہوں اس کو، کہ یہ 3 پیڑھی بتائے، اور اگر تمہارے اندر صلاحیت ہوگی تو میں ابراہیم پر بھی ٹھہروں گا نہیں، میں آدم تک جاؤں گا، میں وہاں تک جاؤں گا، مگر اس سے کوئی یہ 3 پیڑھی بتائے۔ اچھا، امام صاحب تو خرید کے آئے تھے، جو کچھ دیر بول کے گئے، اب مؤذن آ گئے۔ یزید نے پورا اسلام خریدا ہے، مؤذن کو خریدا، امامت کرنے والے کو خریدے، اذان دو، یہ اذان پہ چھپ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ذکر پروردگار کے آگے یہ بولیں گے نہیں۔ ابھی تو میرے مولا نے صرف بات شروع کی تھی، جو خطبہ ہے امام سجاد کا دربار میں، اس کو اگر عربی میں پڑھا جائے تو 30 سے 35 منٹ ہے، لیکن اگر لفظوں کو ریدا جائے تو یہ 5 مجلسیں بآسانی نکل جائیں گی، اور میں انہیں کا سہارا لے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیا کریں؟ اتاریں گے تو لوگ کہیں گے بولنے دو، اب اتار تو سکتا نہیں، یہ تو کہے تھوڑا نیچے اتارا بس ہو گیا، کہہ چکے تم جتنا کہنا تھا، ابھی سر جو بیٹھا ہے۔ امام نے خطاب مجمع سے کیا ہے، اشارہ اس کی طرف کیا ہے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس سے پوچھو قرآن اس کے گھر میں آیا کہ میرے گھر میں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس سے پوچھو اسلام اس کا پروان چڑھا کہ میرے گھر میں ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس سے پوچھو کہ شریعت اس کے آنگن میں کھیلی کہ میرے آنگن میں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس سے پوچھو نطفہ اس کا پاک ہے کہ میرا پاک ہے۔ اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک سے برداشت نہیں ہوا، وہ دربار میں بیچ میں کھڑا ہوا، اس کا خاص بہت خاص آدمی تھا، اس نے کھڑے ہو کہا کہ اے شہید کے بیٹے، تم یہ غلط تشت میں جو سر ہے جس شہید کا تم اس کے بیٹے ہو، جبکہ حقیقت میں اس نے امیر کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ٹھیک ہے شریعت تمہارے یہاں، قرآن تمہارے یہاں، اسلام تمہارے یہاں، آئین مصطفیٰ تمہارے یہاں، تم رسول کے بیٹے، تم رسول کے نواسے، تمہارا شجرہ نسب اعلیٰ سب کچھ اعلیٰ، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمہارا نطفہ پاک ہے اس کا نطفہ پاک نہیں ہے؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمہارا نطفہ پاک ہے اس کا نطفہ پاک نہیں ہے؟ کیا خوبصورت و فیصلہ کن جواب دیا میرے مولا نے۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمہارا نطفہ پاک ہے اس کا نطفہ پاک نہیں ہے؟ میرے امام نے جواب دیا یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ میرے جد رسول نے فرمایا، جن کے دل میں ہماری محبت ہو، اپنے دل کا محاسبہ کرو، بیٹھ جا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
دل کا محاسبہ کرو، بیٹھ جا. اور اس کے بعد ایک جملہ، خوبصورت جملہ کہا میرے مولا نے، کہا یاد رکھ اس کائنات میں جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ جب بھی سر اٹھائیں گے ذلیل، جو کائنات میں اس کا چاہنے والے ہیں جب بھی سر، آپ مجھے دیکھیں، وہ جب بھی سر اٹھائیں گے ذلیل ہوں گے، جو میرے چاہنے والے ہیں وہ جب بھی سر اٹھائیں گے کامیاب ہوں گے. کوئی ہمارے غلام کا سر جھکا نہیں سکتا، اس کے چاہنے والوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. امام نے شام کے دربار میں یزید کو خطاب کر کے کہا تھا، ہم نے تاریخ کا دربان چاک کرنا شروع کیا اور ہم نے تاریخ کی 20ویں صدی میں ایسے 2 آدمی تلاش کیے جو ایک ان کا چاہنے والا تھا، ایک اس کا چاہنے والا تھا. ان کے چاہنے والے کا بھی حال دیکھو، اس کے چاہنے والے کا بھی حال دیکھو. جو یزید کا پرستار تھا وہ ذاکر تو بنا مگر ذلیل ہو گیا، وہ ذاکر تو بنا مگر ذلیل ہو گیا. لیکن جو چوتھے امام کا چاہنے والا تھا وہ 83 برس کا بوڑھا تھا ہی، مگر جب آتے الٹی تو بھی خیبریت کو نظر آ گیا. ایک طرف خمینی بول رہا تھا، ایک طرف یہودی بول رہا تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اوپر جو قرآن بیٹھا تھا اس سے مولانا نے کیا کہا سن یہ بتا کہ زمین کے اوپر سب سے مقدس عمارت کون ہے؟ کھڑا ہو بتا زمین پر سب سے مقدس عمارت. تمہارا تعارف کرایا امام نے عزیز کا دربار میں، تمہارا، آپ سب جتنے بیٹھے کہا سن اس روئے زمین پر سب سے مقدس عمارت کا نام بتا. کعبہ. اس نے کہا کہا سن جو منزلت کعبہ کی ہے وہی منزلت ہمارے شیعوں کی ہے. مجھے یہ لگنا چاہیے کہ میں حسین مسجد میں پڑھ رہا ہوں، یہ احساس نہ ہو کہ میں نگینہ میں بیٹھ گیا ہوں غلطی سے. کہا سن جو احترام، جو تقدس، جو عظمت، جو منزلت، جو فضیلت کعبے کی ہے وہی عظمت، وہی منزلت، وہی فضیلت میرے شیعوں کی ہے. پیٹ ٹوٹا. کہا اللہ کا گھر اور آپ کا چاہنے والا دونوں برابر ہیں؟ فرمایا دونوں برابر ہیں. کہا کس رخ سے برابر ہیں، کس آئین سے برابر ہیں؟ کہا یہ بتا کعبہ کب بنا؟ کعبہ کب بنا؟ اب تو چپ ہے، حقیقت تو بول نہیں سکتے نا. کعبہ کب بنا جان کے ہی چپ ہے. کہا سن کعبہ اس وقت بنا جب اس کعبے کے جوف میں میرا جد آیا. کہاں علی آئے؟ کعبے میں نہیں آئے، جوف کعبہ میں آئے. کعبہ زمین کا سینٹر ہے، کعبہ زمین کا سینٹر ہے، علی کعبے کے سینٹر میں آئے. کہا سن وہ کعبہ اس وقت بنا جب اس کے جوف میں میرا دادا آیا. جہاں میرا دادا 3 دن کے لیے آ جائے وہ تو کعبہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اب یہاں پہ رک کے میں اپنے کام کی بات کروں گا. اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہاری ذات سے ہمارے کسی چاہنے والے کو تکلیف نہ ہو. ہم کب اس پیرائے میں اپنے آپ کو اتار پائیں گے؟ جتنی جلدی اتار لیں اتنی ہمارے لیے بھلائی ہے. اور میں دعا کروں گا کہ پروردگار فرش مجلس پہ سے اٹھنے سے پہلے ہی ہم اس حدیث امام کے متوالے اور اقوالوں میں قرار پا جائیں. باقی باتیں میں کل بتاؤں گا خطبے میں امام نے کیا کیا کہا ہے. قافلہ داخلے سے دربار ہو گیا، شام پہنچ گیا.
سارے مسائل چھوٹ گئے بیچ میں چیزوں. اگر میں داخلہ اہل حرم شام پڑھ دوں تو پھر بیچ کے مسائل رہ جائیں گے. اہل حرم پہ ایسا نہیں کہ بیچ میں کم مصیبتیں گزری. میرا سلام اس جدہ پر، اس 4 برس کی یتیمہ پر جس کے چہرے کا رنگ ہر قدم پہ متغیر ہوتا رہا ہو. پہلی سفر سے 10 سفر تک آپ کو جناب سکینہ کا ماتم کرنا عزیزو. میں مکمل تو مسائل نہیں پڑھوں گا، میرے بات کے ذاکر کا حصہ آپ ان سے سنیے گا. میں صرف آپ کو آمادہ کر دوں کہ سکینہ کی شہادت تک آپ بالکل آمادہ ہو جائیں. سوچئے اور مجھے پتا ہے کہ میں سکینہ پڑھ دوں گا تو آپ برداشت نہیں کرتے. عاشور محرم کے بعد سے لے کر 10 سفر 9 سفر سن 61 ہجری کی رات تک جتنے مسائل اہل حرم میں سہے ہیں، اگر ان مسائل کو 2 حصے کیے جائیں تو آدھا تمام اہل حرم نے برداشت کیا ہے، آدھا سکینہ نے برداشت کیا ہے. میں کن صاحبوں سے گزاروں گا آپ کو، کن پہلوؤں سے گزاروں گا آپ کو. میں آپ کو رلانے کے لیے جھوٹی روایت پڑھ کے روز محشر بارگاہ بنت پیغمبر میں رسوا نہیں ہونا چاہتا. کیوں پڑھو جھوٹی روایت؟ آل محمد کی یہ مصیبت ہوئی، کیا وہ کم ہے؟ اگر سمجھنا ہے سکینہ کو تو بس اتنا سمجھ لو، سر کٹانے کے بعد بھی وہ قدم جس کے بغیر حسین سفر نہ کرو اسے سکینہ کہتے ہیں. یہ جملہ اسے نہیں کہا میں نے، خولی کے ہاتھ سے نیزہ گر پڑا، بڑی کوشش کی کہ نیزہ زمین سے بلند ہو جائے مگر نیزہ زمین سے بلند نہ ہوا. شمر سے کہتا ہے شمر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ نیزہ زمین سے بلند نہیں ہوتا. کوشش کی پسر ساتھ نہیں، کوشش کی شمر نے، جب نہیں ہوا تو پتہ شمر کہتا رکو. اپنے سامان سے تازیانہ نکالا، تازیانے کو ہوا میں لہرایا. حمید کہتا ہے کہ شمر کا تازیانہ اتنا سخت تھا کہ جب وہ ہوا میں لہراتا تو ہواؤں کے کٹنے کی آواز آتی تھی. لہراتا ہوا پھر سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے سجاد مجھے نہیں معلوم، تم چل کے اپنے بابا سے پوچھو کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے. اگر تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا تو ہم ان تازیانوں سے تمہاری پشت زخمی کر دیں گے. امام کہتے ہیں کہ اب زخمی کرنے میں رہ کیا گیا ہے، آگے آؤ. بابا میری حالت کو دیکھ لو، اگر میری پشت تازیانے کھانے کے لائق رہ گئی بابا میں کوئی فریاد نہیں کرتا. بابا بجا کٹے ہوئے گردن سے آواز آئی، قافلے سے سکینہ بچھڑ گئی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ گردن کٹانے کے بعد یہ قدم جس نے حسین نے سکینہ کے بغیر سفر نہیں کیا. کہاں رہ گئی سکینہ؟ حسین نے نیزے کی بلندی سے کہا. ناقے کی بلندی پر جناب زینب ام کلثوم نے سنا. بیویاں ناقے سے اتری. سن لیا آپ نے؟ پوچھو گے نہیں مجھ سے کہ ناقے سے اترنے کی ناقے کا روکنا ضروری ہے؟
ज़ैनब में कुलसूम ना खड़े नाके से उतरे कैसे। यही तो वजह थी कि जब हज़रत चेहलम अब्बास के कब्र पे ज़ैनब आई है तो ज़ैनब ने अब्बास के कब्र पे जो मरसिया पढ़ा है वो जुमला सिर्फ पढ़ता हूँ मैं, आपको एहसास हो जाएगा अली की बेटी की गुर्बत का, फिर बाकी रवायत छोड़ दूंगा मैं और उनके लिए मेरे जो जब आई है तो आने के बाद एक जुमला कहा है, कहा भैया अब्बास मैं ये सोचती थी कि शान कटने के बाद तुम घोड़े से नीचे कैसे आए, ओ भैया मगर इतना गुरूर है कि तुम एक मरतबा गिरे हो, ज़ैनब 11 मरतबा नाके की बुलंदी से। चलिए उस रात पे चलिए, रास्ते से काफिला आ रहा था, आईना आईना या बुनैया सकीना की सदा देती हुई आगे बढ़ी, कुछ दूर पहुंची क्या देखा एक नकाब पोश मुअज़्ज़मा बैठी हैं, एक बच्ची के ऊपर साया किए हुए हैं। जनाब ज़ैनब ने नकाब के आलम में देखा, समझ गई कोई मुसलमान बीबी है, आगे बढ़ के सलाम किया, नकाब पोश ने जवाब सलाम दिया, मैं इसी आराम से पढ़ ले जाऊंगा मेरे अजीजो। बीबी आपने किसी यतीमा को देखा है, हमारे काफिले से बिछड़ गई है, कोई जवाब नहीं दिया नकाब पोश बीबी ने। बीबी उसकी पहचान ये थी कि वो जब भी कदम रखती होगी तो कहती होगी हाय चचा अब्बास। बीबी वो दोहे ना हो पड़ती रही हो या तो हाय बाबा कहती रही हो या हाय चचा अब्बास कहती रही होगी। बीबी अगर आपने कोई ऐसी यतीमा को देखा हो जिसके कानों से खून जारी हो, रुखसारों पर तमाचों के निशान हो, बीबी तो मुझे बता दे, मैं जाकर उस बच्ची को तलाश कर लूँ। नकाब पोश बीबी ने फिर कुछ न कहा, धीरे से अपना दामन हटाया, इस बच्ची की तलाश हो। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने सकीना को नींद किया, होश में देखा, ज़हन कुलसूम से कहती है बहन मुअज़्ज़ा नहीं हो गया, ये जो वो सकीना सो रही है। इस बीबी से हमने शब आशूर के सामने गरीबा से लेकर अब तक ये कहा सकीना सो जाओ, तो हर महाज को कहती थी बुढ़ी अम्मा नींद तो जब आएगी ना जब बाबा की बू सकीना पाएगी, मगर पता नहीं मेरी बच्ची को नींद कैसे आ गई। एक मतलब देखना था कि जनाब ज़ैनब कहती बीबी आपका बड़ा शुक्रिया कि कम से कम किसी ने तो इस बीबी में रहम खाया, इस यतीमा पे रहम खाया। और एक आवाज दी सकीना उठ दो मेरी बेटी, काफिला तुम्हारे बगैर ठहरा हुआ है। सकीना ने पुपी की आवाज सुनी, गोश से उतरी, चलना चाहती है कि जनाब ज़ैनब फैल गई। कहा बेटी सकीना मुझे इतना बताओ, शाम गरीबा से लेकर के अब तो कुछ देर पहले तक हर शाम में कहती थी बेटी आओ मेरे सीने पे सो जा, फूटी कुलसूम कहती थी आओ मेरे सीने पे सो जा, भाभी रबाब कहती थी आओ मेरी आगोश पे सो जा, मगर बेटी तूने यही कहा कि कैसे सो, मुझे बाबा के सीने पे सोने की आदत है। ए मेरी पारे जिगर मुझे इतना बता दे कि ज़ैनबी खातून की गोद में तुझे कैसे नींद आ गई। सकीना ने कहा बुपी अम्मा मुझे नहीं मालूम, जब मैं नाके की बुलंदी से गिरने लगी इस बीबी ने अपनी बाहें फैला के मुझे अपनी गोद में ले लिया। मैंने कहा बीबी तेरा बड़ा शुक्रिया कि तूने मुझे नाके की बुलंदी से गिरने नहीं दिया। इस बीबी ने जवाब दिया हाँ मैं बाहें फैला के करबला में अपने बेटे के लिए भी बैठी थी, मगर ये मेरी बच्ची बोली थी मेरा अल्लाह जब किया तो उसका सहारा दिया, मेरी गोद में मेरा बच्चा ना सका। और उसके बाद जैसे ही बीबी ने अपने सीने से लगाया मुझे बाबा की बू महसूस हुई और फौरन मुझे हद आदत नींद आ गई। जो सुनना था ज़ैनब पलटी, ए बीबी आप कौन है, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने यतीमा को तरस खाया, आपका बड़ा एहसास, आपने हुसैन की लावारिस बच्ची को बड़ा तरस खाया है। जो सुनना था कि एक मरतबा नकाब पोश बीबी ने आहिस्ता से पसे पड़ता आवाज दी बेटी ज़ैनब बेटियां माँ का शुक्रिया अदा नहीं करती, ए बेटी बेटियां माँ का शुक्रिया अदा नहीं करती। ये सुनना था कि ज़ैनब ने आगे बढ़ के आवाज दी ए अम्मा तुम काफिले के पीछे पीछे चल रही हो, हमारी असीरी का मंजर देखो, हमें तमाशाई बना के दयार बदयार फिराया जा रहा है। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
الہی وقت زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا۔ میرے مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں اور آل محمد کی بارگاہ میں شرف و قبولیت عنایت فرما دے۔ وہ میرے مالک وقت محمد والے محمد علیہ السلام ہمیں جب مظلم کربلا پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے میرے معبود، دنیا اور دنیا کے بعد آخرت میں دونوں مقام پہ، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین ہمارے مقدر میں میسر فرما۔ اے میرے مالک ہماری زوزائی سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ برلا ہم سے پہلے جتنے لوگ تیری بارگاہ میں مراجعت کر چکے پروردگار، ان سب کو اپنے سایہ امان میں میرے مالک جگہ عنایت فرما، ان سب کو جوار آل محمد نصیب فرما۔ بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین کے والد مرحوم کو جوار آل محمد عنایت فرما۔ ہم کو اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کو عزاداری حسین کے فرائض انجام دینے کی توفیق فراہم فرما۔ ماتب حسین۔